نے قرآن میں یہ ذکر کیا ہے، سورہ ہجر ہے، اس کی 28 نمبر آیت میں کہ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان پہنچاتا ہے۔ سکون جو ہے وہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ یہ ایک روحانی کیفیت ہے سکون۔ ہم جتنی بھی چیزیں اپنے لیے دنیاوی، اپنے جسم کے لیے، اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ سب آرام کے لیے ہیں۔ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں، یا جو اچھا بستر آپ کی، اچھے کھانے، یہ سب آپ کے جسم کے لیے ہیں۔ ہمارا جو جسم ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، جان اور روح۔ اس میں جو روح ہے اس کی جو غذا ہے وہ آسمان سے آئے گی، اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اسی سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی روح کو سکون پہنچانے کے لیے اس کی غذا بھی ہمیں آسمان ہی کی دیکھنی پڑے گی۔ ناظرین، جو دینے میں سکون ہے وہ لینے میں نہیں ہے، جو بانٹنے میں سکون ہے وہ چھیننے میں نہیں ہے۔ آپ اللہ کو دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ہمیشہ بانٹتے ہی رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ایسا اپنا ہاتھ کھلا رکھا ہے کہ وہ تفریق ہی نہیں کرتا، کوئی ایمان والا ہو، کافر ہو، سب کو دیتا ہے۔ کوئی چرند پرند ہو، جانور ہو، ہر ایک کو دیتا ہے۔ تمام مخلوق کی ذمہ داری روزی کی اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں لینے والا ہوں اللہ سے، اور تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ بڑے سے بڑا ذخیرہ بھی آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اپنے پاس رہنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے خود پڑھا ہے کہ بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ، بڑے بڑے مال جتنے بھی آتے تھے سب بانٹ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آخری وقت میں چند درہم گھر میں رکھے ہوئے تھے تو یہ فرمایا کہ ان نکالو، میں اللہ کے حضور ایسے پیش نہیں ہونا چاہتا کہ میرے پاس مال ہو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سکون کی کیفیت کیا تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم ڈھونڈتے ہیں جھوٹی چیزوں میں سکون، دنیا میں دنیاوی چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں، دوسروں کی عزت کر کے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے، دوسروں کا احترام کر کے ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ دوسروں کی عزتیں اتار کے، دوسروں کا مال مار کے، یا جھوٹی چیزوں میں، ہم جھوٹی شہرت میں یا بناوٹ میں، تصنع میں، کمپیریزن میں، کمپٹیشن میں سکون ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتا۔ ہم پیسے میں سکون ڈھونڈتے ہیں، پیسے سے آرام تو مل جائے گا آپ کو، لیکن سکون نہیں ملے گا۔ شہرت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، شہرت سے آپ کو اپنے نفس کی تو تسکین ہوگی، روح کی تسکین نہیں ہوگی۔ آپ جب تک دوسروں کے کام نہیں آئیں گے، دوسروں کے لیے اچھے عمل کرنے والے نہیں بنیں گے، سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ایک ایسی کیفیت کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے جسم کی توانائی کے لیے ہر ٹائم کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد۔ اب ہمیں اپنی روح کی بھی پرواہ کرنی چاہیے، اسے بھی توانا رکھنا۔ آج کل جتنے بھی زیادہ تر انسان ہیں ان میں اکثر لوگوں کی جسم تو توانا ہے لیکن روح مردہ ہے، کیونکہ اسے غذا نہیں ہم دیتے ہیں۔ اور روح کی غذا جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول کی سنتوں پہ چلنا ہے، ان کے صفاتی ناموں کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ ان کے لیے جس طرح کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے، اللہ کا ویسا حق سمجھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی اتباع کرنا، یہ ہمیں سکون پہنچاتی ہیں چیزیں۔ سکون جو ہے وہ صرف اچھے کھانے پینے کا نام نہیں ہے، ان چیزوں سے صرف آپ کو آرام ملتا ہے۔ سکون تو آپ کو جب ملے گا جب آپ معاشرے کو کچھ دے کے جائیں گے۔ آپ کے اولاد ہو، آپ کا علم ہو، آپ کے اعمال ہوں، آپ کے کہنے اور کرنے کا فرق غائب ہو جائے، یہ سب معاشرے کو سکون دلانے والی چیزیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے معاشرے میں سکون ہوگا، لازمی آپ کو بھی سکون ہوگا۔ میرے بہن بھائیوں، جنت اوپر آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ملنی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کی جنت اللہ یہیں سے شروع کرا دیتا ہے، کیونکہ جنت میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی بے چینی نہیں ہوگی، وہاں سکون ہوگا۔ تو جن کی زندگیوں میں اللہ یہی سکون کر دیتا ہے، سمجھ لیں ان کی جنت یہیں سے شروع ہو گئی۔ تو ہمیں اگر اپنی جنت واقعی یہیں سے شروع کرانی ہے تو ہمیں سکون کی طرف مائل ہونا ہے۔ قرآن میں ہے جو تمہیں مصیبتیں آتی ہیں وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم آج اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں تو کسی بھی قیمت پہ ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ کل کو ہماری اولاد ہمیں نہیں ستائے گی۔ اصل میں یہ وہ کھیتی ہے جو ہم آج بوئیں گے کل کاٹنی پڑے گی۔ تو اگر واقعی ہمیں زندگی میں سکون چاہیے تو ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ واقعی جن بہوؤں کو اچھی بہویں چاہیے تو وہ اپنی ساس کی عزت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ
دوسروں کے راہ میں کانٹے بچھائیں، یہ وہ دنیا ہے بالکل کنویں کی آواز کی طرح. آپ کنویں میں آواز لگا کے دیکھیں، آپ کو پلٹ کے وہ آواز آئے گی. آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. اس لیے بہت دھیان سے زندگی گزاریں. لوگوں کی زندگیوں میں بے سکونی پیدا نہ کریں، بے چینی پیدا نہ کریں، بلکہ سکون پیدا کریں. آپ کو سکون مل جائے گا. آپ اگر اپنے ماں باپ کے ادب کرنے والے ہوں گے تو لازمی آپ کی اولاد مؤدب ہوگی. آپ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے، ضرور آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی. تو اس لیے جو آپ پسند کریں اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. قرآن میں اللہ نے اس طرح بیان کی ہے ایک مثال کہ جیسا تم یتیم بچوں کے لیے جیسا تم اپنے بعد اپنے یتیم بچوں کے لیے لوگوں کا رویہ پسند کرتے ہو، ایسا ہی رویہ یتیم بچوں کے ساتھ اپنا رکھو. تو ہمیں اللہ نے ایک راہ دے دی ہر معاملے کے لیے کہ ہم جیسا اپنے لیے کوئی چیز پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. واقعی اگر آپ کو زندگی میں سکون چاہیے، سکون کی کیفیت چاہیے، تو آپ کو سکون ہی بانٹنا پڑے گا. تب آپ کو کنویں کی آواز وہ آئے گی. یہ مکافات عمل کہلاتا ہے. جیسا بو ویسا کاٹو، جیسا دو ویسا لو. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے. جو زندگی گزارنے میں ہمیں جب سکون چاہیے گا تو ہمیں تین جو ہے وہ 3C میں اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو، انہیں اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا. نو کمپیریزن، نو کمپٹیشن، نو کمپلین. ہمیں اپنی زندگی سے موازنہ نکالنا پڑے گا. ہمیں اپنی زندگی سے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا کمپٹیشن ہے یا کمپیریزن ہے اسے دور کرنا پڑے گا. لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کیسا فریج لے آیا، اس کی کیسی گاڑی ہے، اس کی کیسی بیوی ہے، اس کے کیسے بچے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا. ہمیں جو حاصل ہے ہمیں اس پہ شکر گزاری کرنی ہے. اپنی حاصل کو ہی اپنی خواہش بنانا ہے. جو اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. آپ یقین کریں جب آپ کے اندر یہ کیفیت آ جائے گی کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، آپ سکون کی کیفیت میں آ جائیں گے. کیونکہ کمپٹیشن کمپیریزن سے ہی ہمارے اندر جو ہے وہ بے چینی اور اضطراب آتا ہے. ایسے ہی کمپلین، آپ کی زندگی سے کمپلین نکل گیا، آپ سمجھیں آپ کی زندگی میں سکون کی کیفیت آ گئی. ہم میں لوگوں سے کمپلین ہو یا اللہ سے کمپلین ہو یا موسم کی کمپلین ہو یا سرکار سے کمپلین ہو، یہ ساری وہ کمپلینس ہیں کہ جو ہمیں اضطراب کی طرف لے کے جاتی ہیں، ہماری سکون کی کیفیت کو خراب کرتی ہیں. یہ رمضان شریف ہے، آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں. اس رحمت کے مہینے میں تلاش کریں اپنی کمیوں کو. اپنے اوپر نظر ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں. آپ کو اپنی کمیاں نظر آ جائیں گی. ان کمیوں کو نوٹ کریں، ان کمیوں کو دور کریں. کس وجہ سے آپ کا سکون غارت ہوا ہے، ان سب کیفیات کو اپنے گھر سے نکالیں، دور کریں. آپس میں کلکل ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، اولاد ماں باپ کا جھگڑا ہو، رشتہ داروں سے کوئی دل برائی ہو، انہیں سب کو نوٹ کرتے رہیں اور دور کر کے ٹک کرتے رہیں. یہ معافیوں کا مہینہ ہے. آپ معافی مانگیں اور معاف کریں لوگوں کو. اللہ کی طرف سے آپ کے لیے معافی کا فیصلہ ہو جانا ہے، مغفرت کا فیصلہ ہو جانا ہے، آگ سے نجات کا فیصلہ ہو جانا ہے. لیکن یہ آپ کو اپنے آپ کرنا پڑے گا. شروعات آپ سے ہوگی. آپ دوسروں کے منتظر نہ رہیں. اگر آپ کو اپنی زندگی میں سکون چاہیے تو آج سے آپ اس بات پہ عمل کر کے دیکھیں. انشاءاللہ دیکھیے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ آپ کا، کوئی اللہ کا بندہ آپ سے ناراض ہے، آپ کا رشتہ دار، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پوری بنانے کی کوشش کریں، اس سے قطع تعلق نہ کریں. کیونکہ جو جس حالت میں اٹھے گا وہ اسی حالت میں اٹھے گا، جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا. یہ ایک روایت سے ثابت ہے. اب جو بندہ آپ سے ناراض مرا وہ آپ سے ناراض ہی اٹھے گا. لیکن یہ فیصلہ وہاں پہ ہوگا کہ آپ نے کتنی کوشش کی اسے منانے کی. اگر وہ حق پہ ناراض ہے، آپ کی کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی غلطی ہے، تو اللہ اس کی سنے گا، پھر سزا آپ کو ملے گی. لیکن اگر وہ آپ سے ناجائز ناراض ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے اور آپ نے اس سے معافی بھی مانگنے کی کوشش کی، اس نے پھر بھی آپ کو معاف نہیں کیا، تو پھر پکڑ اس کی ہوگی. کیونکہ ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ روز محشر اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ دنیا میں کسی ظالم نے اگر مظلوم سے معافی مانگی ہوگی اور مظلوم نے معاف نہیں کیا ہوگا تو قیامت میں وہ میرے ہاتھوں سے حوض و کوثر سے آب نہ پی سکے گا. یہ حدیث پاک ہے پوری. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نہیں پی سکے گا تو کیا اس کی آخرت بنے گی. تو اس لیے اگر کوئی ظالم آپ کے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے، کھلے دل سے اسے معاف کر لیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں. رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا، رحمتوں کا، معافی کا. آپ ہمدردی اخوت کے ساتھ اس کے لیے آگے ہاتھ بڑھائیں.
انشاءاللہ اللہ آپ کے بھی گناہ معاف کرے گا، اس کے بھی گناہ معاف کرے گا۔ اس سے واقعی کوئی کوتاہی ہوئی، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، غلطی ہوئی، آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ اللہ کے لیے معاف کر کے تو دیکھیں آپ کو کس طرح سے اسی زندگی میں، آپ کی اولاد میں، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں، آپ کی آخرت میں کس طرح سے کام آتی ہیں ساری چیزیں۔ تو سکون کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور اپنے لیے معافی چاہیں۔ سکون انسان کی ضرورت ہے، لیکن وہ اسے غلط راستوں پہ استعمال کو تلاش کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلا غلط راستہ دولت ہے، دولت سے کبھی کسی کو سکون نہیں ملتا۔ یہ واقعی نعمت تو ہے، لیکن اصل نعمت ہدایت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہوگی تو آپ کی دولت صحیح جگہ پہ لگے گی، ورنہ یہ خرافات مچائے گی، آپ کو بے سکونی دے گی۔ اسی طرح سے شہرت ہے، شہرت اگر آپ کی واقعی اللہ کی دی ہوئی ہے، آپ کے چاہنے سے نہیں ملی، تو آپ کو سکون دے گی اور لوگوں کے کام آئے گی۔ اور اگر شہرت آپ کے چاہنے سے ملی تو یہ آپ کو نقصان دے گی اور آپ کے اندر اضطراب پیدا کرے گی، بے سکونی پیدا کرے گی۔ تیسری جو چیز ہے وہ معاشرے میں طاقتور ہونا، اس سے سکون مل جاتا ہے۔ طاقتور اگر آپ کو اللہ بناتا ہے جو سب سے طاقتور ہے، تب تو آپ کو سکون ملے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اپنی طاقت کو استعمال کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے طاقت کا غلط استعمال کیا، آپ کے پاس ہدایت کی نعمت نہ ہوئی، تو پھر اللہ آپ سے بڑا طاقتور ہے جو پھر آپ سے بدلہ بھی لے گا۔ تو اس لیے سکون جو ہے وہ ان مادی چیزوں میں نہیں ہے، دولت، شہرت یا طاقت میں، بلکہ سکون ہے غیر مادی چیزوں میں، جیسے اللہ کا ذکر ہے، جیسے لوگوں کے لیے لوگوں کے کام آنا ہے، اچھے اخلاق میں جو ہے وہ سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ملتا ہے، معصومیت میں سکون ہے۔ یہ غیر مادی چیزیں ہیں۔ جو مادی چیزیں ہیں، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، یہ صرف آرام کی چیزیں ہیں۔ اس لیے سکون کی اگر آپ کو تلاش ہے، واقعی سچے سکون کی، تو آپ اللہ کی کتاب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھونڈیں، جو آپ کو، آپ کی روح کو غذا دیتی ہے اور تقویت پہنچاتی ہے چیزیں، کیونکہ یہ سب آسمانی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ ہمارے سکون کی باعث ہیں۔ اگر ہم ان پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں ہماری یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی، کیونکہ وہاں ہماری روح کو پیش ہونا ہے۔ اگر مردار روح ہوگی، کمزور روح ہوگی، تو وہ گر جائے گی، اللہ کے آگے کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لیے اپنی روح کو تقویت دیتے رہیں، یہاں اپنے جسم کے آرام کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، ذکر کے بارے میں نے ایک ایپیسوڈ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ ذکر ہے کیا۔ اصل ذکر آپ کی ڈیوٹی جو اللہ نے آپ کے اوپر لگائی ہے۔ اس امت کو اللہ نے امت وسط کہا قرآن میں، بیچ کی امت۔ آپ سورہ بقرہ 143 نمبر آیت پڑھیں گے تو ہمیں بیچ کی امت بننا ہے، ہمیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، اچھائی کی تلقین کرنی ہے، تب ہمیں سکون ملے گا۔ جب ہم اللہ کو جوڑیں گے، برج بن جائیں گے لوگوں کے اور اللہ کے بیچ میں۔ اسی آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ تم لوگوں پہ گواہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے شہادت دینا، لیکن یہ جب ہوگا جب آپ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، تب آپ اللہ کے حضور کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے حجت پوری کر دی تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری، تیرے رسول نے جو ہمیں ذمہ داری دی تھی وہ پوری کر دی تھی، ہم نے بات پہنچا دی تھی۔ لیکن اگر آپ خود ہی بے بہرہ ہوں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ دین کیا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا چاہتا ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ سکون کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، تو آپ دوسروں میں کیا بانٹیں گے؟ جو چیز آپ کے پاس ہوگی وہی تو آپ بانٹیں گے۔ آپ کے پاس اگر اللہ، اس کی تعلیمات، اس کے رسول کی تعلیمات ہوں گی تبھی تو آپ انہیں بانٹ پائیں گے، ورنہ آپ کیسے انہیں بانٹیں گے؟ اس لیے آج سے طے کر انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں میں سکون بانٹنا ہے۔ سکون کی زندگی تبھی آپ کو مل پائے گی، کیونکہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر رسول گواہ ہوں گے، اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فریضہ ہمارے ذمہ لگایا ہے دعوت کا، کہ ہمیں ان بے بہرہ لوگوں تک دعوت پہنچانی ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں، آخری خطبے کا معاملہ ہے، تو ہمیں ان لوگوں تک بات پہنچانی ہے، تب ہمیں سکون ملے گا۔ آپ یقین کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں اپنے مرکز سے ہزاروں قرآن مہینے میں بانٹ رہا ہوں الحمدللہ، اور اس میں مسلم غیر مسلم سب لوگ ہیں، اور بہت چوم کے قرآن لیتے ہیں، اور سب لوگ الحمدللہ ترجمے پہ لگ گئے۔ ہمارے لیے قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حساب سے زندگی گزارنے کے لیے قرآن کو سمجھیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ صرف تلاوت پہ لگے رہتے ہیں، تلاوت سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ بہت اچھا موقع ہے میرے بہن بھائیوں کہ آپ قرآن کو چمٹ جائیں،
قرآن میں غوطے لگائیں، اس کی جو تعلیمات ہیں انہیں اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ ہے، اس ٹائم بہت آسان ہے قرآن کو سمجھنا، آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہ قرآن ختم کروں گا تو آدھا قرآن ختم کریں اور آدھے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ نے یہ بات یہاں کیوں کہہ دی، اللہ نے یہ ذکر یہاں کیوں کیا۔ اصل میں جب آپ کا ذکر کرنے کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر فریضہ دے کے گیا کہ ہم دوسروں تک یہ بات پہنچا دیں، اس پہ آپ لگ جائیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے بولنے کی تو لوگوں کو ان کی زبان میں قرآن دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کا کلام ان تک پہنچے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اگر ان کی تقدیر میں ہدایت ہوگی، ہدایت مل جائے گی اور اجر آپ کو ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت علی کو یہ بات کہی تھی کہ تیری وجہ سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو ہمیں وہاں بہت نجات کی ضرورت ہوگی میرے بہن بھائیوں، وہاں بہت سختی کا معاملہ ہوگا۔ اس ٹائم اگر آپ کے پاس نجات کے ذرائع موجود ہوں گے تو آپ کے لیے وہ دن سختی نہیں بلکہ نرمی کا ہوگا۔ ایسا ہوگا جیسے آپ نے چند پل گزارے اور آپ کو جنت داخل کر دیا جائے گا، لیکن سکون کی کیفیت میں۔ سکون آپ کو تب ملے گا جب آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، ان کے عقیدے، ان کی آخرت، ان کے یہاں کے معاملات، ان سب پہ نظر رکھیں اور وہ حق ادا کریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے کرتے تھے۔ رات میں لوگوں کے لیے دعائیں کریں، رات میں لوگوں کے لیے تڑپیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ رات میں جاگنا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، اس میں بڑا سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ کو سکون کے تمام تر وہ کام ایک لسٹ بنا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کہ جو حضور کرتے تھے، اور بہت ساری سنت ایسی ہیں جنہیں ہم اب نہیں کر پا رہے۔ اب ہم دولت میں، شہرت میں، گھومنے پھرنے میں، لذیذ کھانوں میں، نشے میں جو ہے وہ سکون ڈھونڈتے ہیں۔ آج ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ نشے میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ نشے میں سکون نہیں ہے میرے بھائیوں۔ وقتی سکون آپ کو اگر مل بھی گیا، دائمی سکون آپ کو ملے گا ماں باپ کی فرما برداری میں، اپنے استاد کی فرما برداری میں، اپنے گرو کی فرما برداری میں، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں، ان کی شریعت پہ چلنے میں۔ یہ مہینہ آپ کا نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں بہت آسان ہوتا ہے نیکیوں کی طرف بڑھنا۔ آپ اگر سکون کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چیزوں میں سکون تلاش نہ کریں، آپ کو صرف ان چیزوں میں سکون تلاش کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم دیے گئے ہیں، اور وہ سب سے بڑا حکم اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھانا، یہ سب سکون کی چیزیں ہیں۔ آپ جب رمضان سے نکلیں گے تو آپ ایسی سکون کی کیفیت میں ہوں گے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس کیفیت کو۔ اگر آپ نے ابھی طے کر لیا کہ میں نے مادی چیزوں کی سے نکل کے غیر مادی چیزوں میں سکون کو ڈھونڈنا ہے، تب آپ سکون کو سمجھ پائیں گے۔ لوگوں کی سیوا میں، لوگوں کی خدمت میں، لوگوں کی محبت میں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں، ان کی آخرت آسان کرنے میں، اپنی آخرت آسان کرنے میں سکون ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ